بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث ان کی کتابوں میں بعض متضاد مسائل ہیں۔ اگر ایک عام آدمی ان کتابوں کو دیکھ لے گا تو وہ کس پر عمل کرے گا؟ وہ بیچارہ شبہ میں پڑ جائے گا کہ آیا یہ مسائل جو ہے یہ مختلف کیوں ہے۔ میں چند مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ میں بطور لطیفہ کے سناتا ہوں کہ دو آدمی راستے پہ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک کو پیشاب کی حاجت درپیش ہوئی۔ اب اگر وہ پیشاب کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے یا قبلے کی طرف پیٹھ کرتا ہے تو دوسرا اس کو منع کرتا ہے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے اور یہ کعبہ کے تعظیم کے خلاف ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے فتاوی اہل حدیث اور فتاوی علماء اہل حدیث وہ پڑھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس کی گنجائش ہے اور یہ کرنا صحیح ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے عرف الجادی کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں لکھا ہے قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا مطلقاً ناجائز ہے۔ اب بیچارے دونوں پریشان کہ اب کس پر عمل کریں، اب کون سی بات صحیح ہے، کیونکہ یہ جو علماء ہیں یہ تو حدیث اور قرآن سے باہر جاتے نہیں ہیں۔ اب اگر ہم قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب کرتے ہیں تو یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے اور یہ مسئلہ انہوں نے حدیث کے موافق لکھا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے تو دوسرے نے جو لکھا ہے وہ بھی تو قرآن و حدیث سے لکھا ہے، اب ہم کس پر عمل کریں؟ پہلے والا جو کہتا ہے کہ اس طرح کرنا صحیح ہے، اس نے جو کتاب پڑھی ہے وہ ہے فتاوی اہل حدیث۔ اس میں حضرت ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ بیٹھنے کے وقت زمین کے قریب ہو کر کپڑا اٹھانا چاہیے، قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے پرہیز رکھیں، ہاں اگر آگے پیچھے پردہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر قریب ہو کر زمین کے اور پھر کپڑے کو ہٹا دیا جائے تو منہ اور یا پیٹھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں تحفۃ الاوازی میں کہ قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کر کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا یہ مطلقاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ کھلی جگہ ہو چاہے وہ بیت الخلاء ہو۔ اب دونوں پہ پریشان ہیں کہ کس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح ایک آدمی بیچارہ جس کے پاس اہل حدیث کی کچھ کتابیں ہیں، مثلاً فتاوی اہل حدیث ہے اور فتاوی نظیریہ ہے اور صلاۃ الرسول وغیرہ۔ اب اس کو مسئلہ سمجھنا ہے کہ آیا جرابوں کے اوپر مسح کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا سردی کا موسم ہے اور اس نے جرابیں پہنے ہوئے ہیں، اب اس نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں، ان جرابوں کے اوپر مسح کروں یا نکال کے پاؤں دوں۔ تو اس کے پاس جو اہل حدیث کی کتابیں ہیں
یہ اس میں مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ پایتا جراب پر مسح کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن جب فتاوی ثنائیہ اس میں دیکھا تو وہاں لکھا تھا المسح علی الجوربۃ لیس بجائز لأنہ لم یقم علی جوازہ دلیل صحیح، کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے جواز پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی نظیریہ میں بھی لکھا ہے کہ انہی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر کسی عالم سے پوچھے گا اور اس کی بات کو مانے گا تو یہ تو تقلید ہے، اور تقلید کرنا یہ تو شرک ہے۔ اور اگر وہ ان کے بات کسی عالم کی بات بغیر دلیل کے مان لیتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں پوچھتا تو وہ بیچارہ یہاں پر کیا کرے گا؟ ہاں ایک صورت ہے کہ وہ جراب کو نکال کے پاؤں کو دھو لے، لیکن یہ تو فقہ حنفی بن جائے گا اور یہ حنفی ہو جائے گا۔ اور حنفی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آپ اس حضرت کی بات سنیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو دین ہے، آپ اس کو نہیں مانتے۔ حدیث کے خلاف ان کتابوں کو لکھا گیا، اور قال ابو حنیفہ آپ نے اس کی بات سنی کہ حنفی جو ہے وہ وحی کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو یہاں پر اس نے جو بیچارہ چھولے بیچنے والا ہے یا کوئی ریڑھی وغیرہ لگانے والا ہے، وہ بیچارہ تو اہل حدیث سے نکل گیا اور وہ مشرک بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔